السلام علیکم ڈیلی پاکستان آفیشیل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آفیشیل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد کلیم اللہ بھٹی۔ آج ہمارے چینل کی زینت بنے ہیں استاد الجنات قاری ابو اسامہ صاحب۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں جنات کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کو بنانے میں کیا جنات کا کردار ادا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم قاری ابو اسامہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا۔ تو السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قاری صاحب، سب سے پہلے ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بنانے میں کیا جنات کا کردار ادا تھا؟ مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جو تمام انبیاء کرام کا یہ قبلہ اول رہا ہے، اور اس کو تعمیر جو کروایا گیا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے وہ سلیمان نبی پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہواؤں پر بھی، جنات پر بھی، انسانوں پر بھی، بحر و بر کے اوپر اللہ نے ان کو حکمرانی عطا فرمائی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو وہ نہ مل سکے۔ یہ سلیمان نبی نے اللہ سے دعا کی تھی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حکمرانی عطا فرمائی، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ تمام پرندوں کی بولیاں بھی حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام جانتے تھے، اور یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو تعمیر بھی اس وقت جنات نے ہی کیا تھا۔ تو جنات کیسے تعمیر کرتے رہے، یہ تاریخی واقعہ ہے کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کھڑے تھے اور ایک آسے کے سہارے پر، آسا جسے لاٹھی کہتے ہیں، آسے کے سہارے پر یوں کھڑے تھے، اور جنات بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھروں کو لا رہے تھے، اور اس کی بنیادوں سے لے کر اوپر تک وہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے جنہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ جگہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس کو جلد آزاد فرمائے۔ تو سلیمان پیغمبر علیہ السلام کھڑے تھے اور جنات کام کر رہے تھے، پتھروں کو لا رہے تھے، تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر ہوتی گئی۔ جب مسجد مکمل ہوگی تو اس وقت تو سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی تھی، لیکن جنات کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ جو ان کی لاٹھی تھی جس کے سہارے پر کھڑے تھے، اس کو یہ جو ہوتی ہے نا دابت الارض جسے ہم دیمک کہتے ہیں، وہ دیمک لگی، اور جب وہ لاٹھی دیمک نے کھا لی تو وہ لاٹھی گری اور سلیمان پیغمبر علیہ السلام بھی گر گئے۔ تو ادھر جنات کو چلا پتہ کہ نبی سلیمان تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو وہ جنات اس وقت سے ہی بھاگ گئے، اور ادھر مسجد اقصیٰ مکمل ہو چکی تھی۔ یہ مسجد اقصیٰ جنات نے تعمیر کی ہے۔ دوسری یہ مسجد اقصیٰ تاریخی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا پر آئے ہیں، ساروں کا قبلہ اول وہ کیا تھا؟ وہ مسجد اقصیٰ ہی تھا، اور حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا بھی ہجرت سے قبل آپ جنگ بدر سے پہلے کئی مہینے بلکہ 17 مہینے تک، نبوت کے 17 مہینے تک آپ غالباً نماز قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر وہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے قبلتین، مسجد القبلتین۔ تو اللہ کے پاک نبی عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو وہی آ گئی کہ اے میرے نبی اپنا منہ پھیر، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آپ دیکھ لیں، فولی وجہ کا کو اپنے چہرے کو پھیر کر آپ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ تو آپ نے اسی وقت منہ پھیر کر ادھر کر لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ کوئی معمولی حیثیت والی مسجد نہیں ہے، یہ بہت عظیم مسجد ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اگر جب معراج کرایا گیا تو بیت المقدس، بیت اللہ سے لے کر جو آپ کو لایا گیا تو وہ بیت المقدس میں لایا گیا، وہاں پر 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں
تشریف لانے تھے یا لا چکے تھے، وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ اسی لیے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب بھی اللہ رب العالمین عطا فرما دیا۔